اسد کیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک گلہ کہہ دے، ایک کمپلین کہہ دے کہ کل ہمارے اپوزیشن لیڈر نے اور دیگر جو ہمارے لیڈر حضرات نے تقریر کی تھی، ابھی تک جو ہے نہ وہ میڈیا پہ چلے ہیں. اور دوسرا یہ کہ مجھے شکایت آئی ہے کہ اس میں بہت زیادہ علی محمد صاحب نے جو کہا ہے کہ اس میں بہت کٹ پیس کیا گیا ہے. اور میں بھی کسی وقت اس چیئر پہ رہا ہوں، میں نے جب ایکسپنج کے علاوہ کوئی لفظ اس قصہ نہیں کیا ہے. تو میں آپ سے یہ رولنگ چاہوں گا، ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، ہم ضرور یہ کریں گے کہ آپ رولنگ چاہوں گا کہ ہمیں بھی ایکول اپرچونٹی ملے کہ اگر ادھر آپ کا لائیو چلتا ملے گی. مجھے علی محمد صاحب کا میسج آیا تھا صبح، میں نے صبح ہی چیک کرایا، اس میں تھی کچھ جو میں نے واپس کروا دی ہے. جی انشاءاللہ آپ کی جائے گی. تو دوسری بات یہ کہ اور اس طرح عمر ایوب صاحب کی بھی ہے، تو میں یہ آن ریکارڈ لانا چاہتا تھا کہ اس اسمبلی کا اور اس پارلیمنٹ کا ایک ڈیکورم ہے، ایک پریسٹیج ہے. اس کے جو پارلیمنٹیرین ہیں، جو ایم این ایز ہیں، ان کے پریویلیجز ہیں. تو میں یہ امید رکھتا ہوں، میں ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ سے تو یہ امید رکھتا ہوں، پیپل پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اور آپ لوگ ہمیشہ جمہوریت کی چیمپئن رہے ہیں. لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ، کہ اپوزیشن کی جو روٹین سپیچز ہیں، جو اس کا حق ہے کہ وہ اپنی بات قوم تک پہنچا سکے اور اپنا نقطہ نظر دے سکے، اس پارلیمنٹ میں اس وقت ہمیں اپنا حق نہیں مل رہا ہے اور ہمارا پریویلیج مسلسل جو ہے نا وہ بریک ہو رہا ہے. تو میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا تھا. جناب اسپیکر، ایران پہ جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور جس طرح ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے اور اپنا جو حق دفاع استعمال کر رہا ہے، ہم اپنی ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں. ہم بھرپور طریقے سے جو ہے نا اپنی جو ہماری اسرائیل مسلسل، آپ تھوڑا مہربانی کریں، سوری جی. دیکھیں، اسرائیل نے مسلم ممالک کا آرڈر ان دا ہاؤس، تشریف رکھیں پلیز، ادھر اندر چلے جائیں، لابی میں اگر بات کرنی ہے. جتنا اس وقت ایران کے اوپر اسرائیل نے ایک حملہ کیا ہے اور جو کچھ ایران اپنے سیلف ڈیفenس میں کر رہا ہے، ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ ایران کو اکیلا چھوڑنا، ایران کے ساتھ جو ہے نا اس کا مکمل ساتھ دینا، یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے. اسرائیل نے جس طرح فلسطین میں جنوسائیڈ کیا، جو بچوں، عورتوں، بزرگوں، شہریوں، ہسپتالوں، اسکولوں، کسی جگہ کو نہیں چھوڑا، اور جو فلسطین کی نسل کشی کر رہا ہے اس وقت، نہ کوئی ہیومن رائٹس، نہ وہ ممالک جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کی چیمپئن سمجھتے ہیں، کسی طور پر وہ اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے بلکہ خاموش ہے. اور خاص کر جو ہمارے اسلامی امہ ہے اس کی بھی خاموشی معنی خیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایفیکٹولی او آئی سی کے لیے، اس او آئی سی کو بلانے کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرے. کیونکہ جب پاک بھارت تنازع کھڑا ہو گیا اور بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا
تو اس میں زیادہ تر اسرائیل کے ڈرون استعمال ہوئے. خدا نخواستہ اس کے بعد اس کی ایڈونچر، اس کے دوسرا نشانہ پاکستان ہو سکتا ہے. اس لیے پاکستانی قوم کو اور پاکستان کی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جتنا اپنا سفارتی تعلقات یا جس لیول پہ کر سکتے ہیں وہ اپنا کردار ضرور ادا کریں. ہم اپنی ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں اور اس مشکل گھڑی میں اس کے ساتھ بھرپور ساتھ دے رہے ہیں. مجھ سے پہلے بھی خواجہ آصف صاحب نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی اور انہوں نے اشارتاً کنایتاً اور ڈائریکٹ بھی ہمارے لیڈر عمران خان کے اوپر جو ہے نا تنقید کی. عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اس ملک کو بہت بڑی عزت ورلڈ کپ دیا، شوکت خانم اسپتال دیا، یونیورسٹیاں دی، اور سب سے پہلے عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو ہر لحاظ سے پاکستان کی سیکیورٹی اور ساورنٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے ایک حوالہ دیا، خواجہ صاحب میرے خیال میں چلے گئے لیکن میں اس کی جو ریکارڈ درستگی کے لیے کہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ آپ نے جو اٹیک ہوا 19 میں اور 2019 میں جس طرح پلوامہ میں، اور جس طرح عمران خان نے اس پارلیمنٹ میں تقریر کی اور نے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ہماری سورنٹی کو چیلنج کرے گا، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے سرحداتوں کے اوپر حملہ اور ہوگا، تو اس نے کہا ہم سوچیں گے بعد میں، جواب پہلے دیں گے. اور دیا. اور آپ نے دیکھا کہ ایک جتنا اس نے کیا ہم نے اس سے ڈبل ہو کے جواب دیا. اس کا پائلٹ گرفتار ہوا اس پارلیمنٹ میں. اس پارلیمنٹ میں آپ سارے موجود تھے. ہم نے جوائنٹ سیٹنگ بلایا. جوائنٹ سیٹنگ میں اس پارلیمنٹ میں ڈسکشن ڈیبیٹ ہوئی اور اس میں مشترکہ فیصلہ ہوا کہ ابھینندن کو کی واپسی اس پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تھا. یہ کسی حکومت نے فیصلہ نہیں کیا تھا، اس پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تھا. ہم نے تمام معاملات میں اس پارلیمنٹ کو عزت دی. ابھی کیا صورتحال ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ اس پورے معاملے میں میاں نواز شریف صاحب آپ کا لیڈر کدھر تھا؟ کیا اس کی کوئی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے؟ کیا اس نے کوئی مذمت کی ہے؟ عمران خان اس حکومت کی جبر اور ظلم کی وجہ سے جیل میں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے جو سٹیٹمنٹ دیا، فیٹ کیا، اس نے اپنی قوم کی نمائندگی کی اور کسی بھی طور پر اپنے ملک کے ساورنٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا. اس نے یہ بہانہ نہیں بنایا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے باوجود کہ اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ جو ناروا سلوک ہو رہا ہے. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا ایک شخص کے ارد گرد جو ہے نا آگے پیچھے ہو رہے ہو. خواجہ صاحب آپ نے تو ایک پورا نسل تیار کیا ہوا ہے. ابھی میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، میاں حمزہ شریف اور میڈم مریم نواز، اور اس کے بعد اس کی جنید، میرے خیال میں کوئی جنید سب طرح کے کیا ہے وہ بھی تیار ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ایک نسل تیار ہو رہا ہے. آپ میں سے کوئی لیڈر نہیں بنے گا، آپ فکر نہ کرے. آپ صرف ڈیکس بجانے والے ہوں گے. تحریک انصاف میں بیرسٹر گور چیئرمین بن جاتا ہے. تحریک انصاف میں عمر ایوب اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے. تمہارے قسمت میں یہ نہیں ہے تم نے صرف تالیاں بجانے ہیں اور ڈیکس بجانے ہیں. تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. میں خواجہ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت جاندار تقریر کی، لیکن آپ کی ایک تقریر پرانی بھی ہے. اب مجھے دے دے تھوڑا وہ ایک پرانی تقریر میں اس کی سنانا چاہتا ہوں. بجٹ پہ اس وقت ان کی ایلوکیشن ہوئی ہے، ان کے اوپر ان کا حق نہیں بنتا، لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے یہ صاحب یہ چلانا مناسب نہیں ہے. میں صرف آپ تقریر میں بات کر لیں. یہ آپ کا
गया पुराना। क्या ये वही ख्वाजा आसफ है जो अभी बोल रहा था? ये वही ख्वाजा आसफ है? तुम हमें बताओगे कि देखे हमारे लीडर इमरान खान ने वाज़ेह कहा था कि ये मुल्क भी मेरी है, ये फौज भी मेरी है। हम अपने मुल्क के इदारों पे, अपनी फौज पे फख्र करते हैं, हम हमेशा अपने फौज के साथ है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आपके पास कोई शर्म और हया है, कोई शर्म और हया है। आप इस वक्त जिस इस सीट पे बैठे हैं, क्या आप इस सीट को आवाम ने आपको दिया है? पारम 47 के पैदावार इधर पे आपको ज़मीर मरामत नहीं करता, आपके अंदर कोई शर्म और हया नहीं आती, और आप पूरी लाहौर में सिर्फ 2 सीटें मुस्लिम लीग जीती है, टोटल 17 सीटों के मालिक है। और चोरी और किसको कहती है? तुमने तो मैंडेट चोरी किया है। और तू जो तनख्वाह ले रहा है, हराम तनख्वाह ले रहा है, और तू जो प्रिविलेज ले रहा है, हराम प्रिविलेज ले रहा है। तुम जो कानून सारे ये फिर कहते हैं कि तुम सब कुछ एक लीडर के इर्द गिर्द कर रहे हो। जनाब स्पीकर, मैं पूछना चाहता हूं 26वीं आईनी तरमीम किस लिए पास की गई? 26वीं आईनी तरमीम इसलिए पास की गई कि इमरान खान को कैसे फंसाया जाए। मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ है कि अदालत बात जाती है, अदालत को ताले लग जाते हैं इमरान खान की जमानत के लिए? कभी ऐसा हुआ है कि अदालत इंसाफ देने से उसके ऊपर जो है ना हुकूमत अदालतों को मैनेज करती है? यानी इस पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, शायद इस पार्लियामेंट की हैसियत को मजलिस शूरा से भी कमजोर कर दिया गया। पार्लियामेंट में कभी इस तरह हुआ है कि तकरीर होती है, वहां से कोई एक अनपढ़ जो शायद आप उसको कह के दरखास्त लिख के, वो दरखास्त नहीं लिखेगा, लेकिन वो यहाँ बैठ के अपोजिशन लीडर और एमएनएस की प्रिविलेज को तोड़ा ब्रेक कर रहा है और उसकी तकरीरों को काट रहा है। इस पार्लियामेंट की हैसियत क्या रही? किधर ये पार्लियामेंट रही है? और मुझे पता है कि हमारी कोई बात जो है ना न मीडिया में आएगा, कोई आएगा, लेकिन इस तरह ये हुकूमत है, ये पार्लियामेंट नहीं चला करती जनाब स्पीकर। और एक बात हम वाज़ेह करना चाहते हैं, हम किसी सूरत में, ये तो लाइव जा रही है। शुक्र है कि बिलाखिर ये चली गई लायो। जनाब स्पीकर, इमरान खान जो कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, जो कि हमेशा पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात करता है, आज़ाद खारिजा पॉलिसी की बात करता है, ये इनसे हजम नहीं हो रहा। आप जितना करे जुल्म करे, जितना तुम्हारा बस चले चलाओ, गोली चलाते हो, जेल भेजते हो, जो कुछ करना चाहते हो करो, हम डट के खड़े रहे इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ। और कोई अगर समझता है कि इस हथकंडों से इमरान खान वो आप इसको कमजोर करेंगे, आप उसको कंप्रोमाइज करेंगे, ये आपकी गलतफहमी है। पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ना इमरान खान के साथ खड़ी है। मैं इस वक्त दूसरी इश्यूज जो अपनी सूबे के हवाले से 2-3 इश्यूज हाईलाइट करना चाहता हूं जनाब स्पीकर। एनएफसी अवार्ड के मुताबिक हर सूबे का एक शेयर मुकर्रर है। हमारे सूबे का इस वक्त जो शेयर है वो 14% है। जब फाटा मर्ज हो गया तो उसका शेयर पर पॉलिसी वो 19% बन गया। अभी तक जो हमारा बुनियादी शेयर है कि जब खैबर पख्तूनख्वा को अपना शेयर मिले 19%, अभी तक वो उसका फैसला नहीं हो रहा और खैबर पख्तूनख्वा को अपनी बुनियादी कानूनी आईनी हक से महरूम रखा जा रहा है। और उसके मुताबिक जो दहशतगर्दी के खिलाफ
ہمیں 1% دیا جا رہا ہے، اور اب میاں شہباز شریف صاحب جب بھی جاتے ہیں کہتے ہیں آپ کو تو 1% مل رہا ہے، ہم 1% اتنے روپے ملے ہیں اور آپ نے اپنی پولیس کے اوپر کیوں نہیں خرچ کیا؟ جناب پرائم منسٹر صاحب، آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے 4.84 یہ ہمارا شیئر ہے، ابھی تک آپ نہیں دے رہے ہیں، جس کے مطابق ہمارا شیئر بنتا ہے 19.46، اور اس کی جو اعداد و شمار ہے وہ آپ کے پاس پر ایئر ہمارا جو ہے نا بنتے ہیں 381 بلین ہمارے ہر سال کے بنتے ہیں، ابھی تک خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہے ہیں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ فاٹا مرجر میں ہم ہر سال 100 بلین اور 10 سال میں 1000 بلین جو ہے نا وہ ہم خیبر پختونخوا کو دیں گے تاکہ فاٹا کی ڈیولپمنٹ پہ کام ہو جائے۔ ابھی تک وہ پیسے کہاں ہیں؟ گزشتہ 6 سالوں میں 478 بلین روپے جو ہے نا اس کی عدم ادائیگی ابھی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ پی ایچ ڈی پی میں جو انہوں نے شیئر رکھا ہے کل عمر صاحب بتا رہے تھے 55 کروڑ روپے ٹوٹل پی ایچ ڈی پی میں انہوں نے شیئر رکھا ہے، یعنی ایک صوبے کو آپ اپنے این ایف سی کا جو شیئر ہے اس سے بھی محروم رکھ رہے ہو۔ جو 3% کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ تمام صوبے 3% شیئر دیں گے اور وفاق دے گا 3%، ابھی تک صرف خیبر پختونخوا اپنا 3% دے رہے ہیں، باقی کوئی صوبہ اور وفاق اپنا شیئر نہیں دے رہا۔ آپ این ایف سی میں ہمارا ڈیو شیئر نہیں دے رہے، آپ جو کمٹمنٹ ہے 3% وہ پورا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ ہمارا جو اس وقت صرف نیٹ ہائیڈل پرافٹ میں جو ہمارا بنتا ہے 123 بلین 123 بلین روپیز ہمارا نیٹ ہائیڈل پرافٹ میں بنتا ہے، وہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ جو ٹوبیکو میں ہمارا بنتا ہے وہ نہیں دیا جا رہا، ٹوبیکو سیس میں۔ تو یہ تو اس قسم کی ہے کہ پہلے جب انگریز کے دور میں جب کسی گاؤں میں ایک شخص کوئی کارروائی ہوتی تھی تو پوری گاؤں کو سزا دی جاتی تھی۔ تو خیبر پختونخوا کے عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور اس کی وجہ سے پوری خیبر پختونخوا کو کلیکٹو پنشمنٹ دی جا رہی ہے، ان کی بنیادی حقوق اور ان کی بنیادی فنڈ نہیں دی جا رہے ہیں۔ اور یہ ابھی سے نہیں ہے، جب سے پی ٹی ایم کی حکومت بنی ہے۔ یعنی کیا گناہ کیا وہ اس ملک کی اکائی نہیں ہے؟ کیا قانون اور آئین کے مطابق وہ اس ملک کا حصہ نہیں ہے؟ کیا جو ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا شیئر بنتا ہے اور آئین اور قانون کے مطابق ہمارا شیئر بنتا ہے، آپ ہمیں نہیں دے رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، میں کسی کو نہیں چاہتا کہ وہ اس حالت تکلیف سے گزرے جو کہ ہمارے فاٹا کے لوگ گزرے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پوری کی پوری گاؤں وہ اجاڑ دی جائیں، وہ مائیگریٹ کی جائیں، ان کی خواتین، ان کے بچے، ان کے بزرگ دوسروں کے ڈیروں میں، مسجدوں میں، گھروں میں رل رہے ہوں، اور پھر آپ اس کو کہیں کہ نہیں یہاں تو آپ جو ہے نا اسمگلنگ کر رہے ہیں۔ یعنی اس وقت فاٹا کے ساتھ اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا ڈیولپمنٹ دی ہے؟ کیا کالجز بنائے ہیں؟ کیا روڈز بنائے ہیں؟ کیا ہے؟ اور جو اس وقت فاٹا کو مرج کر کے اس کا سارا بوجھ صوبے پہ ڈالا گیا ہے، صوبے کی اپنی فائنینشیل پوزیشن اتنی نہیں ہو سکتی کہ وہ پورا بوجھ کو اٹھا سکے، اور وفاق اپنا شیئر نہیں کر رہی ہے، تو یہ بنیادی طور پر کلیکٹیو پنشمنٹ ہے جو کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو دیا جا رہا ہے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ابھی ایک نیا ٹیکس جو ہے نا جو فاٹا اور فاٹا کے اوپر جو ہے نا 10% ٹیکس، فائنانس منسٹر صاحب بیٹھے ہیں جو انہوں نے فاٹا اور فاٹا کے اوپر نیا ٹیکس لگایا ہے، سیل ٹیکس لگایا ہے۔ منسٹر صاحب آپ کی توجہ چاہیے جی، آپ کی توجہ چاہیے، فائنانس منسٹر صاحب آپ کی توجہ چاہیے۔ جو آپ کی میں وہ آپ مصروف اس لیے میں نے آپ کہا کہ جو فاٹا اور فاٹا کے اوپر جو ٹیکس لگایا ہے، سیل ٹیکس لگایا ہے 10%، آپ نے گزشتہ پہلے سال جو ہے نا مہربانی کی تھی، اس کو وڈرا کیا تھا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسے قسم کے اقدامات ہوئے؟ دیکھیں
جو فاٹا اور پاٹا پہ جو ٹیکس کی چھوٹ تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ وہ وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے سب سے بری طرح متاثر رہا. ابھی تک وہ علاقہ اس سچویشن سے نہیں نکلا. آپریشن پہ آپریشن ہو رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ویسے ہیں جو افغانستان کے ساتھ آپ کا تجارت ہے تقریباً بند ہے. آپ کو خوب علم ہے, آپ کی نالج میں ہے سب کچھ. اس کے باوجود جب آپ اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے تو تھوڑا بہت جو کاروبار جو روزگار چل سکتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ مہربانی کریں اس فیصلے کو ریویو کر لیں. ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, اگر آپ ہمیں ٹائم دے دیں ہم کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, ڈسکس کر لیں گے. کیونکہ یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے تو یہ کیونکہ یہ بالکل کسی بھی صورت پہ جو ہے نا, یہ کون بات دیکھیں تو یہ جو ہے نا یہ آپ مہربانی کریں, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس صورتحال میں فاٹا کے عوام جو ہے نا اس ٹیکس کو وہ پے کر سکے. ہم آپ سے امید رکھتے ہیں, آپ نے پہلے بھی کیونکہ ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ ٹیکنوکریٹ ہیں, آپ کی پالیسی کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کی شخصیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ایشو پہ بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ آپ تھوڑا ڈفرینٹ وہ ہے اور آپ پازیٹیولی سوچتے ہیں. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اس معاملے میں جو ہے نا اپنا کردار ادا کریں گے اور اس ٹیکس کو وڈرا کریں گے. میں اس وقت لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اپنی صوبے کی جو لوڈ شیڈنگ ہے, جناب اسپیکر, اس عید کے دوران حکومت نے فیصلہ کیا نہیں, میں چونکہ مجھے 4-5 منٹ اور چاہیے ہوگا, میں صرف اپنے علاقے کے حوالے سے ابھی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ عید ہم نے تقریباً ایک غضب سے کم نہیں گزارا. آپ کو پتہ ہے پورا کے پی کے میں اس قسم کا قربانی کی جو ہے نا قربانیاں ہوتی ہیں گوشت لوگوں کی, اور پھر بہت 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے بجلی اویلیبل تھی. حکومت مسلسل جو ہے نا اعلانات کر رہی تھی کہ عید کی 3 دنوں میں کوئی بجلی نہیں جائے گی. آپ یقین رکھیں, یہ شہرام خان بیٹا ہے, کل اس کے گھر کے سامنے پورے لوگ بیٹھے تھے. ان کا کیا گناہ ہے؟ یعنی بجلی جو ہے نا وہ فاق کا سبجیکٹ ہے, پیسکو ہے, لوگ ہمارے گھروں کے سامنے بیٹھے ہیں اور 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے بجلی. اور پھر انٹرسٹنگلی لوڈ شیڈنگ کی مختلف طریقے ہیں. ایک لوڈ شیڈنگ ہے, ایک لوڈ مینجمنٹ ہے, اور پھر ایک فورس لوڈ شیڈنگ ہے. یعنی این ٹی ڈی سی بھی جو ہے نا لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ وولٹیج جو ہے نا اتنا کم ہمیں بجلی دیتے ہیں کہ اس کا وولٹیج انتہائی کم ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہماری جتنی بھی الیکٹرانک اپلائنسز ہوتے ہیں وہ سارے جل جاتے ہیں, نقصان ہوتا ہے. اور یہ خیبر پختونخوا, یہ جو تربیلا ڈیم ہے, تربیلا ڈیم یہ ہمارے ضلع میں, اور اس کا پاور ہاؤس جہاں بجلی جنریٹ ہوتی ہے وہ بھی سوابی میں ہے. اور اس کا جو ٹوٹل اس وقت جو بجلی جو پیداوار ہے اس کا یہ 6200 میگا واٹ 6200 میگا واٹ صرف تربیلا سے پیداوار ہے. اور ہمیں یہ جو آئین کے مطابق یہ اللہ اکبر اللہ اکبر. جی اسد قیصر صاحب, آپ کتنا اور ٹائم لیں گے؟ اس لیے ابھی بس پلیز بریک بھی لینا ہے بعد میں. جی جناب اسپیکر, اس وقت تربیلا میں ٹوٹل جو ساری میں وہ فگر تھوڑا پھر سے بتاتا ہوں, 6418 میگا واٹ بجلی ہم تربیلا میں جو ہے نا یہ پروڈیوس ہوتی ہے. جبکہ اس وقت جو خیبر پختونخوا کی ٹوٹل ڈیمانڈ ہے وہ 3800 میگا واٹ ہے, جبکہ ہمیں اس وقت 2400 میگا واٹ دی جا رہی ہے. تو آئین کے مطابق تو یہ سب سے پہلے اس صوبے کا حق ہے, اس علاقے کا حق ہے, اس ضلع کا حق ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا اس علاقے کو وہ فیسلٹی دی جائے. آپ عید کے دوران بھی 18 اور 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں, ہمارا وولٹیج جو ہے نا جان بوجھ کر کم کر دیتے ہیں, اور پھر آپ پبلک کے لیے کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں چوری ہو رہی ہے. جو نیپرا کی اسٹیٹسٹک ہے
اس کے مطابق میرے پاس نپرا کے ہیں، اس کے مطابق جو خیبر پختونخوا کے اس وقت ریکوری ہے وہ 91% ہے، وہ 91% نپرا کے مطابق 91% ہے۔ اس کے باوجود سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن پرابلم کیا ہے کہ سسٹم میں انویسٹمنٹ نہیں کی گئی۔ ہمارے دور میں عمر ایوب صاحب اللہ خوش رکھے، انہوں نے مہربانی کی تھی، ہمیں 2 گریس اسٹیشن دی تھی، اور جو بجلی میں تھوڑا بہت انویسٹمنٹ ہوئی تھی وہی انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ ابھی اس حکومت نے تو ٹوٹل صوبے کے لیے پی ایس ڈی پی میں 55 کروڑ روپے لیے ہیں۔ میں احسن اقبال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی واپس کرو، وہ بھی کہیں اور لگاؤ، وہ بھی کہیں اور لگاؤ اس کو، کیونکہ آپ خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ تذلیل کر رہے ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خیبر پختونخوا کے لوگ، ہم وہی حق مانگتے ہیں جو ہمارا شیئر بنتا ہے ان کے مطابق، جو شیئر پنجاب، سندھ اور دیگر صوبوں کا ہے، خیبر پختونخوا کو اپنا حصہ دی جائے جو کہ آئین اور قانون کے مطابق جس کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھی۔ جناب اسپیکر، میں ایک اور ایشو جو ہمارے علاقے میں ابھی خواجہ آصف صاحب نے کہا ٹوبیکو کے حوالے سے، یہ جس علاقے سے میں اور شہرام خان اور یہ ہمارے چارسدہ اور مردان کے یہ بیسیکلی ٹوبیکو ایریا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں ٹوبیکو گروورز کی، ہم ٹوبیکو فصل کی بات کرتے ہیں، ہم انڈسٹری کی بات نہیں کرتے۔ ہمارا اس وقت جو ہے نا صرف جو مطالبہ ہے کہ ہمارے کسان آپ اسپیکر صاحب آپ اگر کہہ رہے کہ ان لوگوں نے گپ شپ کرنی ہے خواتین تو اندر چلے جائیں۔ جی آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس، خاموشی سے بیٹھیں سنیں۔ جی اسد کیسر صاحب۔ دیکھا، پاکستان میں تمباکو کی معیشت کی مالیت 480 سے 500 ارب روپے کے درمیان ہے۔ پاکستان میں 110 ملین کلو گرام تمباکو پیدا ہوتا ہے، جس میں 55% صرف ہمارے ضلع سوابی سے ہے۔ تقریباً 70,000 فیملیز جو ہے وہ تمباکو ویلیو چین سے وابستہ ہے۔ وفاقی حکومت نے اس شعبے میں سے تقریباً 300 ارب روپے محصولات اکٹھی کی ہے۔ تمباکو واحد شعبہ ہے جو پاکستان میں کنٹریکٹ فارمنگ کا کامیاب ماڈل پیش کرتا ہے۔ بیسیکلی اس وقت وفاقی حکومت نے ٹوبیکو بورڈ ایک ادارہ تھا، اور ابھی بڑی ادارہ ہے لیکن اس کے ڈائریکٹر ابھی تک تعینات نہیں ہوئے، تو وہ جو اس کا حکومت نے قانونی تقاضے کے باوجود منیمم انڈیکیٹو پرائس کا اعلان نہیں کیا، کیونکہ یہ بیسیکلی اصول ہے، قانون ہے، تو ہمیں ٹوٹ چاہیے۔ یہ بیسیکلی اصول ہے کہ جب جس سال ٹوبیکو کی پرائس کا تعین ہوتا ہے وہ اگلے سال سے اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، وہ تعین کرتا ہے ٹوبیکو بورڈ۔ ٹوبیکو بورڈ کو انہوں نے ڈسفنکشن کر دیا ہے، اور اس وقت ٹوبیکو بورڈ کے ڈائریکٹرز نہیں ہیں، تو ابھی تک وفاقی حکومت نے کوئی قیمت کا تعین نہیں کیا، اور اس کا سارا اثر جو ہے نا وہ فارمر پہ، کسان پہ آئے گا۔ اس کا اثر یہ ہوگا، اور مسئلہ یہ ہو گیا کہ ابھی خواجہ آصف صاحب جس طرح فرما رہے ہیں، سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ٹوبیکو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس علاقے کا نمائندہ ہوں جہاں ٹوبیکو گرو ہوتا ہے، میں اپنے لوگوں کا نمائندہ ہوں۔ میرا کاروبار نہ میرا انڈسٹری ہے نہ میں کوئی کاروبار ہے۔ میں پبلکلی یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے یہ بتائی کہ میرا ٹوبیکو کے ساتھ کا کاروبار یا تعلق ہے تو وہ بتائے، ریکارڈ لے کے آئے۔ میرا کوئی نہیں، میرا صرف ایک تعلق ہے کہ میرے علاقے کے عوام جو ہے نا وہ ٹوبیکو گروورز ہے، میں اس کے نمائندہ ہوں، ایک تعلق ہے۔ آپ نے کشمیر کا کہا، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کمپنیاں ہیں وہ سارے جو شفٹ ہو گئے ادھر کشمیر، اور یہاں چند کمپنیوں کی کو یہ پوری جو ہماری کسان برادری ہے جو ٹوبیکو اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اس کا مسئلہ یہ ہوگا کہ کیونکہ چند لوگوں کی جانبداری قائم ہو جائے گی، وہ من پسند قیمت ڈیمانڈ کریں گے، وہ اس کی وجہ سے ہمارے کسان بری طرح ویسے بھی متاثر ہے۔ اس حکومت میں تو کسان پنجاب کے ہو، وہ گندم کے کسان ہو، وہ شوگر مل کے
किसान, गन्ने के किसानों या दीगर या सिंध के किसान तो वैसे ही रुल गए, किसान को तो तबाह बर्बाद कर दिया। इस हुकूमत के एजेंडे में तो किसान है ही नहीं। किसान को तो उन्होंने जिस तरह पंजाब के किसानों को उन्होंने ओपनली छोड़ दिया कि प्राइवेटली जो मैनेज कर सके, और उन्होंने मरियम मैडम ने अपने आप को लाताल्लुक रखा है। तो इंशाल्लाह जब इलेक्शन आएगा पता चल जाएगा कि किसान तुम्हारा क्या हाल करेगा। पंजाब में आप समड़ियाल में आपने अंदाजा कर दिया, अगर ये इलेक्शन फ्री और फेयर होता तो समड़ियाल में आपका कोई सीट न होता। तो मैं सिर्फ मुतालिबा ये करता हूँ कि टुबैको के लिए सबसे पहले जो मिनिमम इंडिकेटर प्राइस है उसका जल्द अज जल्द ऐलान किया जाए, और साथ साथ मेरा ये भी मुतालिबा है कि जो छोटी उन्होंने कश्मीर में यहाँ जहाँ भी, इनको हर सूरत में, हमें इस ताल्लुक नहीं, आप इंडस्ट्री के साथ जो भी जितना भी टैक्स लेना चाहते हैं, जितना टैक्स लेना चाहते हैं, आखिरी बात कीजिएगा प्लीज, लेकिन जितना भी टैक्स लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे किसानों को प्रोटेक्ट करे, उनकी जो कीमत है वो कीमतें सही तायुन करवाएं, उसको प्रोटेक्ट करे। मैं सिर्फ बिजली के हवाले से आखिरी कहूँगा कि अगर ये 3 मुतालबात हैं, टुबैको की आवाम को उनका हक नहीं दिया गया, जो फाटा और फाटा की जो टैक्स का उन्होंने लग गया उसको खात्मा नहीं किया गया, और हमारे सूबे में लोड शेडिंग का खात्मा नहीं किया गया, या लोड शेडिंग जो है जो शेड्यूल है पूरे पाकिस्तान के लिए उसके मुताबिक हमारे साथ भी डील किया जाए, और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी पाकिस्तान के नुमाइंदे और शहरी तस्लीम किया जाए। अगर ये जो लोड शेडिंग है इसका खात्मा नहीं किया गया तो हम ये सारे जहां बैठे हैं हमने फैसला किया है कि हम सब मोटरवे पे बैठेंगे और अपने हवास तक, अपने हक के लिए हर हद तक जाएंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। मैं आखिर में शुक्रिया अदा करता हूँ, और इमरान खान ज़मीर का कैदी है। इमरान खान इस मुल्क का एक बहुत बड़ा लीडर है। मैं मुतालिबा करता हूँ कि इमरान खान खामोशी से सुने, अली मोहम्मद खान साहब खामोशी से सुने। इमरान खान असद कैसर साहब तकरीर कर रहे हैं। इमरान खान इस वक्त इसके खिलाफ जितनी केसेस है, हम रिहाई चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं इमरान खान के लिए, इमरान खान के लिए जस्टिस चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। शुक्रिया, हम शुक्रिया, 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 शुक्रिया।